السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج نئی ویڈیو، نئے گیسٹ، اور گیسٹ بھی ایسے جس کی سروس پاکستان ٹیم کے لیے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اسٹل کھیل رہے ہیں اور جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے، اور فاسٹ بالنگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عمر گل، اور ان کا انٹرنیشنل ڈیبیو 2003 میں ہوا۔ 47 ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں، 163 وکٹس ہیں، او ڈی آئی 130 ہے، 179 او ڈی آئی وکٹس ہیں، اور T20 میں 60 میچز کھیلا ہوا ہے اور 85 وکٹیں لی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جو T20 ICC آل ٹائم بناتا ہے تو اس میں عمر گل نمبر 1 ہوتا ہے، کیونکہ اس کے یارکر، اس کی ڈیتھ بولنگ آؤٹ اسٹینڈنگ، اور پاکستان کو T20 پہ بھی چیمپئن کروانے میں 2009 ورلڈ کپ میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 2007 کا ورلڈ کپ فائنل کھیلے ہیں، اس ورلڈ کپ میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ رہی ہے، مڈل کے اوور آنا، پھر ڈیتھ بالنگ کرنی، تو یہ عمر گل ہی کر سکتا تھا۔ تو آج ہمارے ساتھ میں عمر گل۔ تھینک یو ویری مچ عمر، یو کیسے ہو آپ؟ ویلکم، ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر۔ کامل بھائی آپ بتائیں، سب فیملی وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا۔ کیسا گیا آپ کا کوارنٹین ٹائم، COVID-19؟ یہ اتنا مشکل ٹائم تھا، کیسے سروائیو کیا، کیا ٹریننگ کرتے رہے؟ نہیں آنیسٹلی کامی بھائی، پہلے 4-5 مہینے تو ٹوٹلی لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جون مڈ کے بعد جو نا میں گھر سے نکلا ہوں، مارچ سے لے کے 15 مارچ سے، مجھے ایگزیکٹ یاد ہے ڈیٹ ابھی بھی، 15 مارچ سے لے کے مڈ آف جون تک میں گھر پہ تھا، اور آخری جون کے عید کے بعد پھر تھوڑے سے اوپر روف پہ ٹریننگ وغیرہ اسٹارٹ کی، کیونکہ کافی ویٹ بڑھ گیا تھا۔ تو پھر جب تھوڑے سے لاک ڈاؤن ایزی ہو گیا تو پھر گراؤنڈ ٹریننگ وغیرہ شروع ہو گئی۔ لیکن اینی وے بڑا مشکل تھا، کیونکہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے، ان کو ہمیشہ ہم نے یاد کیا، کیونکہ ہم تو پھر بھی الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے جو ہم چاہ رہے تھے یا جو دل کر رہا تھا آرام سے ہمیں مل رہا تھا۔ لیکن دوسروں کے لیے دعائیں تھی، اور آئی ہوپ کہ ابھی آگے بھی تھوڑا سا جناب بھی کرونا تھوڑا ہی رہ گیا، لیکن دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے جلد سے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہا گل۔ ہم لوگ تو کسی ایک ہمیں اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہوا، ہماری فیملی میں بھی ہوا، بالکل تو ہم ایک کمرے میں بند ہو سکتے تھے۔ جو بیچارے بالکل ایک بالکل کمرے میں 7-7 8-8 لوگ رہتے تھے، وہ انہوں نے کتنا مشکل ٹائم دیکھا ہوگا۔ نہیں اللہ نہیں ان کو بالکل بھی حفظ ایسا ہی ہے ایمان میں کامل رکھے، بھائی، پورے پاکستان کو آمین، رکھے، پوری دنیا کو رکھے۔ بالکل بالکل۔ عمر، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، عمر گل ابھی PCB کے سیٹ اپ میں بھی ہے، کرکٹ کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ عمر گل ابھی کرکٹ کھیل رہے ہو، اس طرف آئے ہو، میں بڑا سرپرائز ہوا ہوں۔ کیا راز ہے آپ اس کمیٹی میں آئے ہو؟ اور آپ کی کل 2 دن سے اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے۔ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوئی ہے، ٹھیک ہے PCB نے اپنا کام کیا، وہ اپنی جو جی بہتر کرنا چاہے وہ سیٹ اپ لائیں ضرور، لیکن اس سیٹ اپ نے بڑے گریٹ کرکٹر بنائے ہیں۔ آپ کو ڈپارٹمنٹ نہ ملے، یا مجھے نہ ملے، یا گریٹ جو بنے ان کو نہ ملے، تو وہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے کامی بھائی، یہی چیز میری ذہن میں تھی، اور جب فرسٹ ٹائم مجھے PCB سے کال آئی کہ یار ہم اس طرح کرکٹ کمیٹی بنا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے کہ آپ جو نا ریپرزینٹ کریں اس کو، کیونکہ ابھی ریسنٹ پاس میں آپ انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں، اور ڈومیسٹک بھی پچھلے 3-4 سال سے ریگولر کھیل رہے ہوں، تو ہم چاہتے کہ آپ کی ایکسپیرینس سے، آپ کے انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے اور ڈومیسٹک کی ایکسپیرینس سے جو ڈفرینس ہے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کے بیچ میں، ہم وہ آپ کی وجہ سے ہم اس چیز کو تھوڑا سا کم کریں، پلس جو پرابلمز ہو رہی ہے ڈومیسٹک میں تو وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے پہلے بات ہی کی تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی کمیٹی میں آ جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ساتھ میں اپنی کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ تو اسٹیٹ آف PCB کے جو بڑے تھے وسیم خان اور چیئرمین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنی کرکٹ کھیلو، لیکن آپ نے صرف کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے اور پلیئرز کے لیے آپ نے کام کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اسی پہ میں ایگری ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو میں نے کوئی عمر سیلری گل اس وغیرہ پہ پہ کوئی کام ہوا ہے؟ کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ جب امپلیمنٹ سے ہو گیا ہے میرے خیال سے، وہ اقبال بھائی نے ریزائن کر دی ہے۔ خیر اینی وے، جو امپلیمنٹ ہونا تھا آنیسٹلی، جس چیز کے لیے ہم نے کچھ کافی پرابلمس تھی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کے بیچ میں، وہ تو ہم نے پہلی، کیونکہ میں خود انٹرنیشنل کھیل رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ڈومیسٹک میں کس طرح کے فیسلٹیز ہیں ہماری، اور پھر انٹرنیشنل میں اگر آپ بات کرتے ہو کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں گیپ ہے، اور یہ گیپ کس طرح کم کریں گے،
پلیئرز وہاں پہ جا کے پریشر برداشت نہیں کر سکتے. تو میں نے خود ان کو سجیشن دی, کچھ ڈومیسٹک کی کچھ پرابلمس تھی, اور پلس اس کے بعد جو سب سے بڑی جو پرابلم آئی تھی, جو میں نے اور اقبال بھائی نے اس ایشو پہ بات کی تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ, کیونکہ اس سے کافی پلیئر سفر ہو رہے. کرکٹ تو ویسے بھی ان کو نہیں مل رہی کافی پلیئرز, لیکن ان کا جو کچن تھا اور جو جاب تھے وہ جاب لیس ہو گئے. اور کافی مجھے 2-3 پلیئرز ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایسے ہیں کہ جو ہمارے ٹیم کے ساتھ ریگولر تھے, اور ان کو پھر بعد میں لاسٹ ایئر ریجن پہ بھی نہیں کھلائے. تو انہوں نے ایسے کیا کہ جس بائک پہ وہ پریکٹس کرنے آتے تھے اسی بائک پہ انہوں نے کریم چلانی شروع کی, اور بڑا مشکل ہے ان کے لیے سروائیو کرنا. ڈیفینیٹلی بس دعائی کرتے ہیں, اور پی سی بی سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کی طرف. دیکھو آپ کمیٹی کے ممبر بھی ہو, اقبال بھائی بہت بڑا نام تھا, وہ چیئرمین تھے, وہ بھی اس وجہ سے. عمر گول, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ 3 ڈے, کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے اس پاکستان کی کرکٹ کو بڑا فائدہ دیا, بڑے پلیئرز دی ہیں, اور بڑے پلیئرز ایسے بھی تھے جو نہیں کھیل سکے, ان کو جابس ملی, کنفرم جاب ملی, وہ اب سروائیو ابھی تک کر رہے ہیں, ابھی تک بینک میں جاب ملی ہوئی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر دینا تھا 1 ڈے ٹورنامنٹ پراپر دیتے, جو ان کے امبریلا کے نیچے ہوتا, یا 4 ڈے کرکٹ ہوتی, اس کو ڈویژن 2 کا نام دے دیتے, لیکن ہوتا ان کے امبریلا کے نیچے, جیسے آپ نے بات کی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ان فیوچر یہ پلاننگ کریں, آپ کی بات سنیں. نہیں آصف میں کامی بھائی, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ لڑکوں کے روزگار لگ جائے, کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے. کیونکہ پی سی بی اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ اگر ہم 4 ڈے کرکٹ بھی کرائیں تو وہ یہ چاہتے کہ یہ 4 ڈے جو نا فرسٹ کلاس کنسیڈر نہیں ہوگا. تو سلور لیگ کر دیتے جیسے ماضی میں ہوا ہے. اس میں پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنی 15-16 جو ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے, جس میں گریڈ 2 بھی کھیل رہے تھے, اور کچھ ٹیم ہے 8-10 جو گریڈ 1 کے ہماری جو ٹیم سے, تو ہم نے کہا آپ اس میں جو نا, ہم نے جو ان کے لیے ایک پلان بنایا تھا کہ آپ اس کو سلور اور گولڈ کا وہ کرا دیں, اور 8 ٹیمیں کر دے. پھر اس میں باٹم اور جو ٹاپ کرے گا وہ شفل کریں گے, اوپر نیچے جائیں گے. لیکن پھر وہ وہی بات ہے نا کہ پی سی بی اس چیز پہ ایگری نہیں تھا کہ وہ سارا کچھ جو نا پی سی بی کے امبریلا کے نیچے ہو, کیونکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کافی اس سے جو نا پی سی بی کو بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ ابھی جو کانٹریکٹر لڑکے ہیں اس میں تقریباً 80% ایسے لڑکے کہ جو ڈپارٹمنٹ سے کھیل دیتے. اب پی سی بی ان کو سینٹرل کانٹریکٹ منتھلی پیسے دے رہے, ان کے ڈیلی الاؤنسز, اس کے اکاموڈیشن, ایئر فیئر, کلودنگ وغیرہ سب کچھ پی سی بی اس کو کر رہا ہے. سارا جتنے بھی ایکسپینسز ہے وہ پی سی بی کر رہا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو یہ گریڈ 2 ڈپارٹمنٹ ان کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس تقریباً 20-30% ایسے لڑکے رہ جائیں گے کہ جن کو آپ ریجن سے آپ ان کو کانٹریکٹ دے دیں, آپ کا یہ بھی پیسہ بچے گا. پلس یہ ہے کہ جو ٹورنامنٹ ہوں گے ڈپارٹمنٹس کے, اس کے جو میچ ریفری کے یا امپائرز کے جو بھی ایکسپینسز ہے وہ ڈپارٹمنٹ وہ برداشت, ان کا خرچہ کم ہو جانا تھا. چلے بالکل ان فیوچر اگلے ونڈو ابھی بھی نکل سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 مہینے کے بعد لیٹس سی کہ پی سی بی کیا سوچتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کیا سوچتے ہیں, کل جائیں گے. تو عمر گل 47 ٹیسٹ میچ کیا لیڈ کر رہے تھے, فٹنس آؤٹ اسٹینڈنگ. کہاں پہ 2014 کا ورلڈ کپ آپ کھیل رہے ہو, T20 ہم لوگ اکٹھے ہی کھیل رہے ہیں, پھر سے ماشاءاللہ. کیا ہوا ہے, کیا ایسی انجری ہوئی کہ ٹیم سے ایک دم سے سائڈ پہ ہو گئے؟ میں خود سرپرائز ہوا, میں تو ہوا ہی تھا, لیکن تمہارا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک بندہ ٹیم کو لیڈ کر رہا, بالنگ میں ڈیپتھ بالنگ کر رہا, نیا بال کر رہا ہے, آؤٹ کر رہا ہے, تو ایک دم سے سائڈ لائن کیسے؟ اصل میں کمی بھائی بات یہ ہے نا کہ ایک تو 2007 کے بعد جو ہے نا میں ریگولر ٹیم سے تینوں فارمیٹ کھیل رہا تھا, تینوں فارمیٹ میں لیڈ کر رہا تھا. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی میں ایک موسٹ سینئر بالر تھا, ٹیم میں رہ گیا تھا میں ہی, کیونکہ شعیب بھائی وغیرہ پھر وہ آن اینڈ آف کھیل رہے تھے. تو پھر جب 2010 کا سے پہلے جب آصف اور عامر آ گئے تو مجھے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا سپورٹ مل گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے, میرے پہ برڈن تھوڑا سا کم ہو گیا. لیکن جب وہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر میں اکیلے ہی رہ گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دبئی میں بھی میچز کھیلے, ایشیا میں بھی کھیلے, تو واحد میں ہی تھا کہ دبئی بالر کھیل رہا تھا, لیکن وہ صرف ایز اے بیٹسمین. اعزاز چیمہ آپ کو یاد ہو, ہم اس کو ایز اے بیٹسمین کھلا رہے تھے. تو میں بالکل, اور وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار میں واحد بیٹسمین ہوں کہ جو ایز اے بیٹسمین کھیل رہا ہوں, لیکن میں آؤٹ ہی نمبر نہیں 11 ہو رہا. کھیل رہا ہوں.
11 नंबर पे आउट खेल नहीं रहा हूँ होता ऐसा था। बैट्समैन, हाँ। और तो वो मैं आजाद चीमा की ये बात है, उसने टेस्ट मैच भी जितवाया, अदनान के साथ पार्टनरशिप लगाई, टेस्ट मैच वो आप बिल्कुल, लोग जीते भी हो इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ। और वो भी इस तरह हुआ था कि वो वहां पे कल में दुआएं पढ़ रहा था, हमने कहा तुम्हारी बारी आ गई, कोई पैड पहना है, कोई ग्लव्स उसको पहना है, एक हाथ में उसका खेला था, एक खजूर आपको पता ही है। कैफलैम भी था किसी का। कैपला वो पहले उसके मुंह में था, पानी हमने पिलाया कि ये लो गिलास पानी। तो खैर एनीवे वो तो आपको पता है कि दुबई वगैरह में मैं और अब्दुर्रहमान और सीद अजमल ने वो मैचेस खेले, तो मुझे फिर 2013 साउथ अफ्रीका टूर में हल्का सा मुझे पेन हो रहा था, लेकिन मैं खेल रहा था। आखिरी वहाँ पे जो T20 खेला हूँ, 5 आउट किए, मैं 145 प्लस बॉल कर रहा था। लेकिन एज यूजुअल जिस तरह मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जब भी होती, मैंने इवन वर्ल्ड कप भी छोड़ा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा यार मैं टीम पे बोझ नहीं बनना चाहता, और मैं ज़रा वापस जाके ना मेडिकल टीम से मिलना चाहता हूँ। तो खैर वो मेरा मेनिस्कस टेयर हुआ था, वो भी ग्रेड 3 था, तो डॉक्टर ने कहा कि यार इसको आपने रिपेयर करना है, ऑपरेट करना है। तो खैर एनीवे वो हो गया। फिर उसके बाद तो एक मेरी अपनी गलती भी थी, प्लस पीसीबी की जो ट्रेनर्स थे या मेडिकल जो टीम थी, मैंने खुद जो डॉक्टर ने मुझे, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने कहा कि आप इस पे स्ट्रेंथनिंग करो। स्ट्रेंथनिंग मैंने किया है 1-2 महीने, क्योंकि रोजे चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो घर पे कर रहे। लेकिन मेरा रिहैब उस तरह से नहीं हुआ, और फिर वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया तवज्जो मेरी नहीं दी इंजरी। गई आपकी तरफ। यस। तो फिर जब मैंने ऑन एंड ऑफ कम बैक भी किए, मैंने परफॉर्म भी गुल्ली, किए, लेकिन तवज्जो नहीं तुम्हारी इंजरी पे दी गई पीसीबी के मेडिकल पैनल ने, यस उस तरह मेरा रिहैब नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था, जिस क्योंकि तरह मैंने कहा होना कि चाहिए था एज ए हाँ सीनियर उसमें, बॉलर, जितनी यस, परफॉर्मेंस। ये उसमें मैंने कहा कि मेरी भी गलती थी और उनकी भी गलती थी, बोर्ड की जो ट्रेनर्स थे या वो थे। खैर मैंने उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ कम बैक्स हुए, मैंने परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर मुझे उस तरह रेगुलर, क्योंकि अगर आप एक नेचुरल चीज़ को, एक नेचुरल उसको छेड़ते हो ना, उसको ऑपरेट करते हो, तो उसमें टाइम लग जाता है। आप थोड़ा सा जो ना उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 2013 में अगर वो मैं 147 पे बॉल कर रहा था, तो इंजरी के फ़ौरन बाद फिर मैं वही, तो कुछ ट्रेनर्स कह रहे थे कि यार वो लिम्प कर रहा है, ठीक है मैं लिम्प कर रहा था, वो नेचुरल चीज़ है, आप अगर आप मसल को छेड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ जाता है। तो अदरवाइज मैं तो बॉल कर रहा था डोमेस्टिक में भी, लेकिन लेकिन मुझे लेकिन रेगुलर मौका नहीं दिया गया। लेकिन उमर गुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदार ये हमारे मेडिकल पैनल है जो एकेडमी में बैठता है। जी डॉक्टर सुहेल सलीम है, फिर डॉक्टर रियाज है, फिर फैसल भाई के जाने का नुकसान हुआ है, इसका मतलब है पाकिस्तान टीम बहुत का। ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ उस बंदे का, फैसल हया जो हमारे क्योंकि फिजियो थे, उन्होंने ऐसा काम बिल्कुल किया था कि अनबिलीवेबल, इंजरीज कम हो रही थी और ट्रीटमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग हो रहा था जो भी कोई इंजर्ड होता था। ऑनेस्टली वो जो बंदा था ना, उसको एक तो जितनी भी हमारे प्लेयर्स थे, एक तो उसको ये था कि वो ये नहीं करता था कि यार ये जूनियर है ये सीनियर है, सबको इक्वली हम्म ट्रीट करता था। प्लस वो हम्म जो आपके छोटे छोटे माइनर वो इंजरीज भी होते थे, जो छोटे निगल्स भी होते थे एंकल्स में या हम्म फिंगर्स वगैरह में, जिस तरह की वो टेपिंग करके जिस तरह उसको कवर कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से हम्म अनबिलीवेबल उस देख के जाने का हमें बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा, मुझे याद है मैं भी इंजर्ड हुआ था, मुझे इंग्लैंड टूर पूरा खिला दिया था। हफीज का शोल्डर बाजू नहीं हिलाया जा रहा था, बिल्कुल। हफीज से पूरा टूर उसने खिलवा लिया था। उसने कहा था नहीं तुम खेलोगे, तुम कोई मैच नहीं बाहर बैठो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुहेल और डॉक्टर रियाज, अभी भी मैं जब भी अकेडमी जाता हूँ, कोई भी लड़का इंजर्ड होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते, चाहे वो अंडर 19 हो, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं बड़ी, मुझे शॉकिंग न्यूज आपने कहा कि इतनी तवज्जो, आपकी भी गलती होगी, जरूर होगी, लेकिन मेरी भी थी पैनल उसमें। को मेरे ख्याल से पैनल का गलती का चांस नहीं होना चाहिए आप जैसे फास्ट बॉलर्स को। फिर गुल्ली, आपका इंग्लैंड टूर हुआ, दे निकी आर्थर थे कोच, आप जी। 2 मैच खेले, टीम से हम्म। फिर बाहर हो गए, अभी तक टीम का हिस्सा नहीं बन सके, क्या ऐसी वजह, क्या उस टूर पे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी, फिर कमबैक भी था इतने अरसे के बाद, फिर ऐसे बॉलर्स को सिर्फ 2 मैचेस देना। देखिए उस चीज़ को मैंने ये बात उसी टाइम पे मिकी वो कही थी कि जिस तरह मेरे साथ हुआ था ना, अगर आपको याद हो 2014 में हम हम्म T20 सीरीज़ के लिए गए थे न्यूजीलैंड। हम्म 3 मैचेस की सीरीज़ थी। वहाँ पे पहले मैच में जो ना, पहले ओवर में मुझे रन्स हो गए, कोई 15-16 रन्स हो गए।
اور منرو کیرلا تھا. تو اینڈ پہ یہ تھا کہ میچ ہم نے جیت لیا, لیکن پھر بھی میں نے 3 آؤٹ کیے, اور پھر میری بالنگ جو نا باقی پلیئر سے, باقی بالر سے اچھی رہی. پھر دوسرا میچ تھا, ہم وہ میچ لائک بہت سنگل ہینڈیڈلی ہم ہار گئے, کیونکہ اس میں ہم نے رنس پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے 1 وکٹ 9 وکٹوں سے وہ میچ جیت گئے. اس میں میری بالنگ اچھی ہوئی, لیکن تیسرے میچ میں جو نا مجھے بتایا گیا اس نے کہ شاید بھائی کیپٹن تھے کہ یار تم اس طرح کرو نا کہ اگلے میچ میں آپ ریسٹ کریں, کیونکہ آپ انجری کے بعد آئے ہو, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پہ پریشر ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر وہ تھا ایشیا کپ ہونا تھا میرے خیال سے, کہ ایشیا کپ وہاں پہ بنگلہ دیش میں ایشیا کپ ہونا تھا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جو نا آپ پہ ایسے خواہ پریشر آ جائے اور میڈیا کا بھی پریشر, تو آپ ریسٹ کرو اس میچ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے شاید بھائی. وقار بھائی کوچ تھے. میں جب واپس آیا تو وہ ایشیا کپ ہو گیا اور میں گھر پہ ہی بیٹھا رہا. پھر 1.5-2 سال کے بعد 1.5 سال بعد میرا کم بیک ہوا ہے یہ ادھر انگلینڈ, کیونکہ ہم جو ٹیسٹ سیریز تھے وہ بری طرح سے ہمارے بالرز سے پرفارم نہیں ہوا. پھر مجھے یہاں پہ پی سی بی نے مجھے بلایا, کیونکہ میں رمضان کپ کھیل رہا تھا وہاں سے کراچی میں. تو وہاں پہ میں بالکل میں معین بھائی کے ٹورنامنٹ میں مین آف دی سیریز ہوا تھا, اور پھر وہاں سے مجھے سلیکٹر نے مجھے بلایا لاہور, وہاں پہ کیمپ لگا ہمارا. پھر ون ڈے کے لیے میں پہلی میچ میں گیا آئرلینڈ کے خلاف, میں نے 3 آؤٹ کیا, میچ ہم جیت گئے. پھر اگلے میچ میں یعنی کہ میرے 4 میچز میں 5 کے 6 آؤٹ ہو گئے تھے. تو تھرڈ میچ تھا کہ سیکنڈ میچ تھا وہاں پہ لارڈز میں. تو وہ نرسری اکیڈمی میں ہم پریکٹس کر رہے تھے, تو حفیظ کو پرابلم ہوگی, اس کو نی پرابلم ہوگی, تو اس نے منع کیا کہ میں نہیں کھیل رہا. تو مکی آتر میرے پاس آ گئے کہ یار تم اس طرح کرو, تم اس میچ میں ریسٹ کر لو کر کے میچ میں. تو ہم جو نا حسن علی کو کھلا رہے ایز اے سپورٹ ہمارے ایک بیٹسمین. ہاں, تو میں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا. میں نے کہا اچھا حسن علی راؤنڈر. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مکی آنیسٹلی میں آپ کو یہ بات سیریس کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا مکی آپ یہ تو نہیں کر رہے جس طرح وقار بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ ہمارے سینئر بالر ہو, اور آپ کو جو نا اس یہ تیسرے T20 میں آپ کو ریسٹ کرا رہے ہو, پھر اس کے بعد میں پھر اب یہ 1.5 سال کے بعد کہتا ہے نہیں بلیو میں کہ آپ میں آپ کو ٹرسٹ کرا رہا ہوں. یعنی کہ آپ دوسری مرتبہ بھی دھوکہ کھا گیا ہوں. تو انہوں نے پھر جب میں وہ باہر ہوا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے ہی ہوں. چلے گلی. اب حفیظ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے میں نے اتنی اچھی مینجمنٹ نہیں دیکھی جتنی اچھی یہ مینجمنٹ ہے. وہ صاف نظر آ رہا آپ کے ساتھ, کئی اور لڑکوں کے ساتھ, جیسے سینئر پلیئرز کے ساتھ بہیو تھا, ڈومینیٹ پورا بورڈ کیا کرکٹ ٹیم کی. اس کا نقصان پاکستان کرکٹ کو ہوا. عمر گل T20 2007 ورلڈ کپ, کیا آپ نے ایسی پیس, کیا ٹریننگ کی, پیس بھی بڑی, ساتھ بالنگ T20 کے حساب سے آؤٹ اسٹینڈنگ. ہم فائنل تک گئے ہیں, فائنل میں بھی آپ کی بالنگ آؤٹ اسٹینڈنگ آپ نے جیسے کی ہے. پھر انگلینڈ T20 ورلڈ کپ ہم دوسرا جیتے ہیں, اور اس میں مین جو کام ہے بالنگ کا, جو آؤٹ ہمیں کر کے دیتے تھے, رنز کنٹین کر کے دیتے تھے, وہ آپ اور سعید اجمل تھے. کیا وجہ ایسی تھی؟ پیس اور یارکر ڈیپتھ بالنگ, یار اتنا ایزی کام نہیں ہوتا T20 میں جیسی ٹیمیں تھی اس وقت 2007 اور 2009 میں. کامی بھائی اگر آپ کو یاد ہو لاہور میں ٹیسٹ سیریز میں جو انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی, مجھے بیک انجری ہو گئی تھی. بالکل لاہور ٹیسٹ میچ کے بعد بالکل میں مین آف دی میچ بھی ہو گیا تھا اس میں, میچ جیت گئے, لیکن مجھے اسٹریس فریکچر ہو گئے, 3 فریکچر ہو گئے. خیر اس ٹائم پہ تو میں لائک ایک سیم بالر تھا, 135 136 پہ کرتا تھا. وہی میں حیران ہوا اس وقت, ایز اے تم سیم بالر کھیلتے تھے. بالکل ایز اے سیم بالر میں کھیلتا تھا, لیکن جب مجھے انجری ہو گئی اور پھر ڈائگنوز ہوا کہ آپ کا جو نا اسٹریس فریکچر ہے, اور اس کا صرف حل یہ ہے کہ آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے اپنے بیک کو, اپنے لیگس کو. تو میں نے وہ گرانٹ کے ساتھ کام کیا NCA میں نے اس کے ساتھ 5-6 مہینے لگاتار لگائے. میں نے اپنے کور پہ کام کیا ہے, کور کو اتنا تگڑا کیا, پھر میں نے اپنے لیگز اور شولڈر کو تگڑا کیا. تو جب میں پہلے ہی میچ کھیل رہا تھا دوبارہ پھر اگینسٹ انڈیا ون ڈے سیریز پشاور میں, جو پہلا میچ کھیل رہا تھا, تو میں نے جب بال کیا اور میں نے اوپر اسکرین کی طرف دیکھا تو 140+. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آیا ہو, لیکن پھر اس کے بعد یس 3 فریکچر کے بعد 3 فریکچر کے بعد تو میں جب اس کے بعد پھر میں نے جب بالنگ سٹارٹ کی تو آپ کے سامنے پھر میں 150 پہ پہنچ گیا, 147. تو آرام سے ورلڈ کپ میں 2011 کا جو ورلڈ کپ تھا
تو 147 149 آرام سے, کیونکہ میں نے اپنی ٹانگیں تگڑی کر دی, میں نے اپنا کور بیک وغیرہ اسٹرانگ کر دی, گلوٹس وغیرہ شولڈر تگڑے ہو گئے, تو میں نے اپنے فٹنس پہ بڑا کام کیا, جس کی وجہ سے میں 2007 سے لے کے 2013 تک الحمدللہ ایک اسٹریچ میں کھیل رہا ہوں, اور ٹیم سے فرنٹ سے میں نے کھیلا, میں نے پرفارم بھی کیا, میں نے تیز بال بھی کیے, اور ہر چیز میں ایکوریسی, میرے پرفارمنس, میری فٹنس سے میرے پرفارمنس میں بڑا فرق آیا تھا اس سے. اس کا مطلب ہے این سی میں جو ٹرینر تھے, جو گرانڈ آپ نام لے رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ نے کام کیا, اس ڈی ڈی بھی تھا ہماری ٹیم کے ساتھ, وہ ہر کسی بالرز کو ٹریننگ, وہ اس ٹائپ کی ٹریننگ کرواتا تھا, بیٹسمین ہے اس کو ویسی کرواتا تھا. یہ چیز اچھی تھی, تو جس کا فائدہ تمہیں ہوا, تمہاری پیس بڑھی, تو وہ نظر بھی آئی T20 میں, اور پھر 2010-9 کا ورلڈ کپ ہم لوگ جیتے, تمہاری بالنگ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. تم ایک اکیلے فاسٹ بالر ہوتے تھے, پھر عامر نیا تھا, وہ کیسا کمبینیشن تھا, پھر سعید اجمل, شاہد بھائی, یہ سپورٹ کرتے تھے. اور فواد عالم نے جب, ایک بات میں پوچھوں گا, فواد عالم نے جب سیمی فائنل میں بال پکڑا تو اس وقت تمہارا ریئیکشن کیا تھا؟ میں بھی سرپرائز تھا اس پہ. نہیں خیر اینیوے, جو 2007 کا جو پہلا ورلڈ کپ تھا ہمارا, تو ایک تو ہمارا بڑا زبردست ٹیم کمبینیشن بنا ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہمارا کیمپ لگا تھا کاکول میں, کراچی میں, کاکول میں, پھر کراچی گئے ہیں, پھر کراچی. امتی بھائی جب ہمارے کوچ تھے, وہ سینٹر میں کھڑے ہو کے, اور آپ نے دوڑنا ہی ہے, یہ بال ادھر جائے تو آپ نے بھی دوڑنا ہے, آپ نے بھی دونوں طرف سے, چاروں طرف سے دوڑنا ہے بال کے پیچھے. تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا, فٹ ہو گئے تھے لڑکے. اور پھر لیکن گلی ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں وہ اسکل ورک تھا جیسا بھی تھا ان کا, وہ چیمپئنز 92 کے ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوا, نظر بھی آیا. تو یہ چیزیں خیر اب بہت کم ہوگی, اسکل ورک, دوسری چیزیں بہت زیادہ ہوگی. جیسے ابھی آپ نے کہا آپ کو ٹریننگ ہوائی اتنی جم میں کہ آپ کو کور, آپ کی تھائی, آپ کی لوور بیک, انہوں نے اتنی مضبوط کر دی, پیس بھی بڑھ گئی, فٹنس لیول بھی اچھا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی تھی بہتری کی طرف. تو اب آپ کو ہی پتا کیا ہو رہا کیا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اسکل کا بہت عمل دخل ہے پریکٹس میں. بالکل, اسکل پہ تو یہی ہے نا کہ آپ صرف ٹریننگ ہی نہیں کر سکتے, ٹریننگ کے ساتھ آپ کی اسکل پہ بھی کام ہونا چاہیے. کیونکہ وہی میں آ رہا ہوں نا 2007 کے جو ورلڈ کپ تھا, پہلے جو T20 تھا, کیونکہ ایک تو ہمیں بینیفٹ فائدہ یہ تھا کہ ایز اے ٹیم, ایز اے پاکستانی ٹیم, باقی کنٹری سے ہم اچھا 2-3 سال ہم اچھا 2009 تک سب سے جو زیادہ پرفارمنس تھی T20 میں وہ پاکستان ٹیم, کیونکہ ہمارے پلیئرس کو آئیڈیا تھا, پورا سال. ایک تو ہمارے کلب کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 20-25-30 اوور کے میچز ہوتے ہیں, پلس کراچی میں جتنے زیادہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, تو سب کو آئیڈیا کہ T20 کس طرح کھیلنا ہے. ایک تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا, پلس ہم نے اس کے لیے اپنے اسکل پہ کام کیا تھا. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے یارکر کے لیے پریکٹس کی, میں نے ٹیپ بال, ٹینس بال سے پریکٹس کی تھی, ٹیپ کو کاٹ کے, اور میں نے اینگل کے لیے کہ اس کو کتنے اینگل سے میں نے اس کو ان سوئنگ یارکر کرنا ہے, کتنا آؤٹ سوئنگ کرنا ہے. کیونکہ یارکر پہ میں نے ٹینس بال کے ساتھ کام کیا تھا, پھر ہارڈ بال کے ساتھ. تو اسکل کے بغیر تو آپ سکسیس کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پلس اس کے ساتھ جب آپ کی فٹنس ہو تو وہ سونے پہ سہاگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ ورلڈ کپ بھی ہم لوگ پھر جیتے, اور پھر سپورٹ بھی آپ کو ملتی رہی. سہیل تنویر جیسے آیا 2007 میں, اس کا تو ویسے ہی بال بیٹسمینوں کو نظر نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے, دھونی کہتا تھا کہاں سے پکڑ کے لائے ہو یار. ہم نے کہا ٹینس بال کھیل رہا تھا, ہم نے کہا آؤ چلے ورلڈ کپ کھیلنے. اور سہیل تنویر کو تو اپنے اینگل کا خود پتہ نہیں, وہ کتنے اینگل اس کے بنتے, تو بیٹسمینوں کو کیا آنا ہے, کوئی آئیڈیا نہیں. پھر اوپر سے نیا یہ تھا, ایک کسی سرپرائز کو سمجھ پیکج تھا شعیب ملک نے. اور لیکن گلی ایک چیز ہے, اس ورلڈ کپ سے پہلے آپ دیکھیں کہ عاقب بھائی اور جیف لاسن نے کراچی میں, ہم ڈیلی 2 میچز, پریکٹس نہیں ہوتی تھی, T20 کی پریکٹس کوئی نہیں ہوتی, ٹارگٹ میچز ہوتے تھے جو آرگنائز کیے گئے تھے. اور اس کا فائدہ ہم لوگوں کو بڑا ہوا تھا. ایک تو ڈر ہمارے نکل گیا, کیونکہ T20 ابھی نئی آئی تھی, شارٹس مارنی فاسٹ بالرز کو, جیسے عمران عزیز نے شعیب بھائی کو مارا, فاسٹ بالروں کو انبلیویبل شاٹیں اس نے ماری ہیں, اور سہیل تنویر وہیں سے نظر آیا. ہاں ادھر سے, کیونکہ پریکٹس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے کراچی میں میچز کھیل لیے, پھر ہم ٹرائل میچز کے لیے ملتان آ گیا. اگر آپ کو یاد ہے, وہ اسپیشلی وہ کس بندے کے لیے وہ ٹرائل میچ ہوئے, وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے ٹرائل کے. لیکن خیر ہے نہیں, وہ جیف لاسن اس ٹائم پہ وہ بھی کچھ جذباتی تھا, تو ان کا ہمیں فائدہ ہو, کیونکہ ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہوگی بیفور دا ورلڈ کپ. ہم نے اتنے بہت اچھی میچز ہو کھیلے, گئی تھی.
پھر ہم چلے گئے کینیا میں، لیکن وہاں پہ وہ سیریز تو نہیں ہوئی، پتہ نہیں ٹرائنگل سیریز تھی کون سی، لیکن کینیا سے ہم اسٹریٹ ہوئے پھر ساؤتھ افریقہ چلے گئے. تو میں بڑی زبردست تیاری تھی، اور ایک جیل ہو کے سارے لڑکے آلموسٹ ایک ایج کے تھے، بہت کم اس میں سینئر تھے، آلموسٹ قریب کے تھے، تو بڑا مزہ آیا تھا. بالکل یاسر عرفات راؤ تھا اور سہیل تنویر آیا تھا. پھر کمبینیشن اس میں سونے پہ سہاگا ہو جانا تھا اگر رزاق بھائی بھی ہوتے اس کمبینیشن میں. اس ٹائم پہ وہ بگ ہیٹر بھی تھے، بالنگ بھی تھی، جس کا فائدہ ہمیں نیکسٹ ورلڈ کپ میں جو انگلینڈ میں ہوا جب وہ آئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے. ہاں نہیں، ان کا تو بڑا فائدہ ہو، کیونکہ ہم اوپر سے کیونکہ جو ہم نے فارمیٹ بنایا تھا اپنی اسپیشلی بولنگ کا، کہ ہم نے بولنگ میں کس طرح کس بالر نے کس ٹائم پہ کرنا ہے. ساؤتھ افریقہ میں آپ کو یاد ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا نئے بال سے پریکٹس میچز میں کینیا کے اگینسٹ، میرے اچھی یارکر بھی ہو رہے تھے، لیکن اینڈ پہ ہمیں پرابلم ہو رہی تھی، کیونکہ اینڈ پہ پھر میرے اوور 1-2 اوور رہتے تھے، تو میرے ساتھ دوسرا کوئی بالر نہیں ہوتا تھا جو رنز رو سکے. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار اگر سرکل میں ضرورت پڑتی تو ٹھیک ہے، ادروائز میں 10 اوور کے بعد آؤں گا اور آخر تک اپنے 4 اوور. یہی پلان تھا بالکل ہاں، یونس بھائی کے ساتھ. پھر یہ بڑا اچھا ہوا. پھر 2009 میں رزاق بھائی آ گئے اور عامر، تو وہ اوپر سے یہ دونوں بال کرتے تھے، تو پھر شاہد بھائی اور زیادہ فائدہ ہو گیا. ہاں زیادہ فائدہ ہو گیا. عمر گل 2009 کا ورلڈ کپ نیوزی لینڈ کے خلاف کوارٹر فائنل، کیا اسپیل، کیا بالنگ میں کیپنگ کر رہا تھا، اتنی پیس اور کیا یارکر لگ رہے تھے. نیوزی لینڈ ٹیم بیٹنگ لائن ایسے لگا تو بیٹ لے کے نہیں آئے ہوئے تھے. کامی بھائی وہی ہے نا کہ آنیسٹلی 2007 سے لے کے نا 2013 تک پیک ٹائم تھا. اس ٹائم پہ جتنے بھی جو T20 ورلڈ کپ ہوئے، یا ایون جو 2011 کا جو ورلڈ کپ ہوا ہے شری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا میں، جس میں ہم سیمی فائنل آ رہے تھے، تو مجھے آنیسٹلی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تو میں فٹ بھی تھا، پلس میں کپتان سے میں بات کرتا تھا کہ جب مرضی جہاں پہ پرابلم ہو، جو بھی بیٹسمین ہو، آپ مجھے بال جس پکڑائیں، ٹائم مرضی تمہیں آئے بالنگ کے لیے لائیں. تم اتنا کانفیڈنس تھا تمہیں اپنے پہ. بالکل، کیونکہ کانفیڈنس تھا، اور بینگ اے سینئر بالر، بینگ اے اسٹرائک بالر، میرے پہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی اور ایک کانفیڈنس تھا کہ میں نے یار اوپر سے میں نے پرفارم کرنا ہے، ٹیم کو میں نے جتانا ہے. تو وہی ہم اگر آپ 2010 کے بعد دیکھیں تو میں نے، شاہد بھائی نے اور حفیظ نے اور سعید اجمل، خیر سعید اجمل تو اتنے مین آف دی میچ ون ڈیز میں نہیں آیا، میرا خیال سے اس کا ایک بھی نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی نہیں ہے ون ڈے میں، لیکن اس کی بالنگ مڈل میں آ کے بڑی سپورٹ کرتی تھی، ڈفرنس اس کا پڑا تھا. لیکن ہم جو نا، میں حفیظ اور شاہد بھائی کی بالنگ میں ہمیشہ ہم دوسرے تیسرے میچ میں نہ کوئی ہم میں سے کوئی ایک مین آف دی میچ ہوتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو.